بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Rabia Tabassum. Today, before you with a new topic, guidance personals in the school. This is very brief topic and hope so you will find it interesting as well. First of all, we start with the introduction. That is, we take help from experienced person in any crucial time. So there is no controversy that through guidance, men and society proceed in right way. The guidance is needed when a person is facing conflict with other, self-environment or skills. The total person who are related to guidance program are called as guidance personals. تو اس میں بات کیا ہے کہ گائیڈنس کی ضرورت تو ہمیں اس میں یہ بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر وقت ضرورت رہتی ہے انسان کو معاشرے کے ذریعے انسانوں کے ذریعے. تو وہ اشخاص جو کہ اس کام پر سکولوں میں لگائے جاتے ہیں انہیں گائیڈنس پرسونلز کہتے ہیں. اور گائیڈنس کی ضرورت کب آتی ہے؟ جب ہمیں اپنے آپ میں کسی قسم کی الجھن کا شکار ہوتے ہیں یا اپنی جو ہے صلاحیتوں کے ساتھ یا معاشرے کے ساتھ. تو گائیڈنس سروسز جو کہ اسکول میں دی جاتی ہیں ان میں یہ باتیں شامل ہوتی ہیں: انڈیویجول کاؤنسلنگ، گروپ کاؤنسلنگ، گروپ گائیڈنس، اسٹوڈنٹ اپریزل، ریفرل سروسز، consultation and coordination. Qualities of guidance personals include the qualities and behaviors. The qualities and behaviors present in a very effective guidance personal are as. اب یہ کس کی کوالٹیز ہیں؟ گائیڈنس پرسونلز کی. گائیڈنس پرسونلز کون لوگ ہیں؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. جو سکولوں میں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے بچوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرنا. تو اب ہر وہ جو شخص آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے اس کو خود انٹلیکچولی کمپیٹنٹ ہوگا، انرجیٹک ہوگا، فلیکسیبل ہوگا، سپورٹیو ہوگا، آپ کا ایک گڈ ول یا ویل وشر ہوگا، سیلف اویئرنیس ہوگی اسے اپنے بارے میں، اور اسی طرح سے آپ کے کلچرل ایکسپیرینسز کے بارے میں اسے کافی کچھ پتا ہوگا، فرینڈلی پرسنیبل ہوگا، بڑا فرینڈلی ہوگا اور ایجوکیٹڈ پرسن ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے اس ہیرارکی میں جو ٹاپ پر آتا ہے اس کو کہتے ہیں گائیڈنس ڈائریکٹر. He or she has overall authority for leading the personnel under his administration. اب جو ڈائریکٹر ہوگا اس کو مکمل اختیار ہے اپنے نیچے کام کرنے والی ایڈمنسٹریشن کو گائیڈ کرنے کا. مینز وہ اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی گائیڈ نہیں کرتا بلکہ اس اسٹاف کو مینیج کرتا ہے جو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. He reviews the guidance and counseling program they offer each year. تو وہ اس پروگرام کو جو ہے وہ ریویو کرتا ہے. ٹو بی گائیڈنس ڈائریکٹر ون شوڈ پوزیس فالوئنگ اسکلز. کون سی اسکلز؟ اسٹرانگ ورک ایتھک، ایکسیلنٹ آرگنائزیشنل اسکلز، فلیکسیبلٹی، ایز اینڈ ایکسپیرئنس ود کمپیوٹر اینڈ willingness ٹو کوآرڈینیٹ ایفرٹ ود ادرس. اب وہ گائیڈنس پرسونل جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا کہ خود کی پرسنالٹی بھی اس کی بہت اچھی ہوگی، ایتھیکلی اسٹرانگ ہوگا، آرگنائزیشنل سکلز بھی ہوں گی، اور جو ہے وہ دوسروں کمپیوٹر کے ساتھ بھی کام اچھا سے کر پاتا ہوگا، اور جو ہے دوسروں کے ساتھ ایک اچھی کوآرڈینیشن قائم کرنے والا پرسن ہوگا. اگلی بات آتی ہے جو ان سے نیچے ہوتے ہیں وہ ہیں گائیڈنس کاؤنسلرز. تو گائیڈنس کاؤنسلر اسسٹ پیپل ود پرسنل، فیملی، ایجوکیشنل، مینٹل ہیلتھ and career decisions and problems. He provide options that will help the client to resolve his or her problems.
اب یہ گائیڈنس کاؤنسلر جو ہے وہ ڈائریکٹلی اٹیچ یا انوالو ہوتا ہے یا انٹریکشن کرنے والا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ گائیڈنس پرووائڈ ان لوگوں کے ساتھ جن کو گائیڈنس جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہ کوئی لوگ ہو سکتے ہیں، اور ان کو وہ گائیڈنس کیسے دے گا؟ اپنی پرسنل جو ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ، یا اس کے جو ہے فیملی پرابلم کو حل کر کے، اس کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر کے، یا اس کے کریئر ڈیسیژن میں ہیلپ کرے گا کسی بھی طرح سے. اٹ از اوور آل its overall function is to talk to the students, provide options, listen to the problems. اب اس کا کاؤنسلر کا کیا مکمل کام ہے کہ بچوں کے ساتھ بات کرے. پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ وہ کس کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے. اب یہ ہے اس کا پروسیجر ان کو ہیلپ کرنے کا. وہ بچوں سے بات کرے گا، پرووائڈ دیم آپشنس، اور انہیں مختلف جو ہے آگے پرابلم کو سالو کرنے کے آپشن دے گا، ان کی پرابلم کو سنے گا. ہیلپ دا اسٹوڈنٹ ٹو ڈیولپ کوپنگ اسکلس، اور ان کے اندر جو ہے اس مسائل سے لڑنے کی اسکلس ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرے گا. اینڈ لرن ٹو سالو پرابلمس، اور مسائل کو حل کرنا سکھائے گا. اینڈ بیکم اے گڈ ڈیسیژن میکر آن دیئر اون، اور ان کو جو ہے ہیلپ کرے گا کہ وہ خود بھی ایک اچھے ڈیسیژن میکرز بن سکیں. گائیڈنس سائیکولوجسٹ کون ہے؟ اس کے بعد نمبر ان کا آتا ہے دا پرسنس ہو ڈیولپ ا ٹیسٹ is called as psychometrician, while one that conduct testing service is called psychometrist. Assess and evaluate individual problems through the use of case history, interview, observation, and provide individual or group counseling services to assist individual in achieving more effective personal, social, educational and vocational development and adjustment. تو یہ بات ہم شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ گائیڈنس کا مقصد جو ہے وہ انہیں ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ کرنا ہے. ایڈجسٹ کس طرح سے؟ چاہے وہ ایڈجسٹمنٹ ان کی کلاس میں ہے، چاہے وہ ایڈجسٹمنٹ ان کی جاب میں ہے، چاہے انہیں اچھے ڈیسیژن لینے ہیں، تو ہر طرح سے ان کی ہیلپ کرنی ہے. اب ان کی ہیلپ کرنے کے لیے بیسیکلی یہ جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ ایک ایکیوریٹ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں کہ اس بچے کو یا اس شخص کو جو ہے کتنی اور کس طرح سے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اب وہ کتنی اور کس طرح سے جو گائیڈنس ہے وہ کیسے چیک کی جائے گی؟ وہ باقاعدہ طور پر ٹیسٹ کے ذریعے چیک کی جائے گی. جیسے فرض کریں کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے، ایک جو ہے ہم ایلوپیتھی کی مثال دیتے ہیں، ہم روز بیمار ہوتے ہیں، مطلب ہم میں سے جو ہے بیماری کا اور انسان کا بہرحال ایک ریگولر وہ ہے کنیکشن رہتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری ڈسکلوز ہوئی ہے، ڈائبٹیس ڈسکلوز ہوئی ہے، تو اب ڈائبٹیس کی کتنی خوراک اسے ضرورت ہے؟ تو وہ اس کے لیے ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے شوگر کا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا شوگر لیول جو ہے وہ اتنا ہائی ہے یا اتنا لو ہے. اس لیول پر جو ہے اسے اتنی ڈوز کی ضرورت ہے. اب اسی طرح سے سائیکولوجسٹ بھی اس کی وہ ٹیسٹ لیں گے، اور ان ٹیسٹ کون سے طریقوں سے لیں گے؟ کیس ہسٹری، انٹرویو، آبزرویشن، اس طریقے سے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوانٹیٹیو انالیسس کر کے پھر یہ چیک کریں گے اس کو کہاں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس پرسن کو کیا کہتے ہیں؟ سائیکومیٹریشین. میٹری کہتے ہیں کسی چیز کی میئرمنٹ کرنے کو، اور وہ بھی ایک کوانٹیٹیو وے میں میئرمنٹ کرنے کو. تو سائیکومیٹرسٹ میئر کرنے کے بعد آگے کیا کرتے ہیں وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی ریسپانسبلٹی، ہی اور شی آئیڈینٹیفائز اینڈ سلیکٹ ٹیسٹ. وہ ان کے مطابق ٹیسٹ کو سلیکٹ کریں گے. سیٹ دا شیڈول فار ٹیسٹنگ سروسز، ایڈمنسٹر کریکٹ اینڈ انٹرپریٹ ٹیسٹ ریزلٹس، پرووائڈ کاؤنسلرز ود ٹیسٹ ریزلٹس، encode and make summaries of test results, prepare testing material, keep test material and test results. تو اب اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ گائیڈنس سائیکولوجسٹ وہ شخص ہوتے ہیں یا وہ جو ہیں آفیشیلز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کا پراپر طور پر ٹیسٹنگ کر کے جو ہم نے پیچھے کاؤنسلر پڑھے ہیں انہیں پرووائڈ کریں گے کہ یہ بچہ اس پرابلم کا شکار ہے اور اسے یہاں پر جو ہے آپ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور اس طرح سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے.
आगे बात आती है रिसर्चर की। He design, formulate and conduct research project. He manage, collect and analyze information and organizes data which are presented in oral or written form. He has following functions: applying a variety of research techniques to gather relevant information, including document analysis, surveys, case study, and interview. Preparing and reporting finding and disseminating results both orally and in written form. Offering research based briefings and advice which may involve written action plans. तो रिसर्चर्स को हम सम अप करते हैं बात को कि ये वो शख्स होता है जो उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है अपनी नज़र रखते हुए डाटा कलेक्ट करता है किन लोगों से जिनकी गाइडेंस हो रही है और उनकी गाइडेंस से पहले या गाइडेंस के बाद दोनों हवाले से उनकी जो है वो सिचुएशन को एनालाइज करता है या दूसरे लफ्जों में ये मुकम्मल उस प्रोजेक्ट की जो है वो एनालिसिस करने के बाद उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देता हुआ नजर आता है। गाइडेंस सेक्रेटरी organizes things for the people in office. He or she may be called as executive secretary or administrative assistant. He has following functions: make up appointments, put files in orders, write letters and answers the phone write letters and answering the phone calls, schedule travel plans, make sure that information that leaves the office is right, so make report and train others. तो गाइडेंस सेक्रेटरी का क्या काम है कि उसको जो है सारे लोगों को, ये हमने चूंकि पहले पहले डायरेक्टर पढ़ा था, बेसिकली ये डायरेक्टर का सेक्रेटरी होता है, तो इसको डायरेक्टर की हेल्प करनी है उस ऑफिस की या उस सिस्टम की मैनेजमेंट में। उसके बाद बात आती है टीचर की। टीचर आर मोस्ट यूजफुल एलीज ऑफ काउंसलिंग लाइसेंस ऑफिसर। तो टीचर जो है सबसे बहुत बड़े या सबसे इफेक्टिव जो है वो उसके हेल्पर होते हैं लाइसेंस ऑफिसर्स के। तो उसके बाद बात आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स आर प्रिंसिपल काउंसलर ऑफ स्टूडेंट्स। द फेवरेबल upbringing plus special help in the form of praise, admonition, reproof, and advice in difficult situation all contribute the guidance process. उसके बाद ये है कि पेरेंट्स जो हैं, अब ये ज़हन में रखें कि टीचर और पेरेंट्स इक्वली इफेक्टिव और इक्वली रिस्पॉन्सिबल और इक्वली यूजफुल मेंबर्स होते हैं किसी चाइल्ड के डेवलपमेंट प्लान में। काउंसलर बेशक गाइडेंस देते हैं, लेकिन काउंसलर या जो बाकी स्टाफ है गाइडेंस का, जैसे डायरेक्टर हो गए या सेक्रेटरी हो गए या वो जो साइकोमेट्रिशियन हो गए, वो सारे बच्चे के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो सकते कि उनकी हर वक्त की इंटरेक्शन नहीं होती बच्चे के साथ। उनकी जो है बच्चे के साथ एक पर्सनल अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स या टीचर्स दोनों की पर्सनल अटैचमेंट होती है। इनको अगर उन गाइडेंस प्लान के बारे में आगाह किया जाए और इनकी हेल्प ली जाए तो ये मोस्ट इफेक्टिव हेल्पर साबित हो सकते हैं। योर वैल्यूड क्वेश्चंस एंड फीडबैक्स आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड। ये स्लाइड्स यहीं पर खत्म हो गई और बहुत इजी सा टॉपिक था। होप सो आप सबने इसे बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से जो है वो कॉम्प्रिहेंड किया होगा।